یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام 9 لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 10۔ جنوری کا جاڑا پنجاب میں خوشگوار قسم کی خوشبو لیے ہوتا ہے۔ ہر طرف دھند ہی دھند تھی، مگر ولیم کو یہ کوہر لندن کے جاڑے سے کہیں زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ آج اتوار تھا۔ اس موسم میں اتوار انگریز افسروں کے لیے نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ دیر تک گرم بستر میں لیٹے رہنا، اس کے بعد مچھلی کے ساتھ ہلکی شراب کا اہتمام اپنے اندر بڑی کشش رکھتا ہے۔ مگر ولیم نے باورچی کو حکم دیا کہ اس کی کرسی بنگلے کے کھلے صحن میں لگا دے۔ باورچی کرسی اور میز دہلیز کے سامنے لگا چکا تو ولیم نے اسے کہا، کافی بنا لاؤ۔ ولیم کا بنگلہ کم از کم 4 کنال کے رقبے میں تھا۔ انگریز نے برطانیہ کے تنگ رقبے اور لندن کے چھوٹے چھوٹے فلیٹس کا غصہ ہندوستان کی دور تک پھیلی ہوئی ہموار زمینوں پر نکالا تھا۔ تنگ گلیوں اور کوارٹروں سے نکلنے کے بعد جب اس نے اتنی کھلی زمینیں اور رقبے بے مصرف پڑے دیکھے جس کا تصور بھی یورپ میں نہیں کر سکتا تھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ انہوں نے وہ سارا احساس محرومی یہاں نکالا۔ کئی ایکڑ پر بنگلے اور ڈسٹرکٹ کمپلیکس بنا دیے جن کے تیار کرنے کا انہیں باہر سے کچھ بھی نہ خرچ کرنا پڑا تھا۔ اسی طرح ولیم کو ملنے والا بنگلہ بھی اپنی نوعیت کا شاہکار تھا۔ پورے 4 کنال رقبے کو گھیرے ہوئے سرخ اینٹوں کی 8 فٹ اونچی دیوار اور اس کے سروں پر لوہے کی نوکدار سلاخیں تھیں۔ دیوار کے ساتھ 3 اطراف سے 50 فٹ چھوڑ کر درمیان میں بنگلے کی سرخ عمارت تھی۔ تمام عمارت میں سرخ اینٹیں اس صفائی اور مہارت سے استعمال کی گئیں کہ پلستر کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ عمارت کے سامنے بڑا وسیع صحن تھا۔ دیوار کے چاروں طرف اور صحن کے سامنے دیوار کے ساتھ پیپل کے 10-15 درخت تھے جن کے زرد پتے بکھر رہے تھے۔ عمارت میں 6-7 کمرے لکڑی کے دروازوں کی جلالت کے ساتھ بنگلے اور بنگلے میں رہنے والے کے وقار کے ذمہ دار بھی تھے۔ اسی کی مناسبت سے لکڑی کا بڑا گیٹ تھا جس میں سے برابر 2 جیپیں اندرونی عمارت کی دہلیز تک چلی جاتی۔ عمارت سے کچھ دور کمپلیکس کے دوسرے آفیسرز کے گھروں کی عمارتیں تھیں جو اتنی شاندار تو نہ تھیں جتنی ولیم کی کوٹھی تھی، پھر بھی ان میں مقامی عمارتوں کی نسبت ایک قسم کا دبدبہ ضرور تھا۔ ان سب عمارتوں کی دیواریں 18 انچ موٹائی میں 20 فٹ تک اونچی چلی گئی تھی، جن کے سامنے اور ارد گرد بھاری درختوں کے سلسلے عمارتوں کی وجاہت کے مزید گواہ تھے۔ ولیم نے ایک دفعہ چاہا کہ نجیب شاہ کو بلا بھیجے، مگر افسرانہ تمکنت زیب نہ دیتی تھی کہ اسے دفتر کے علاوہ گھر پر بھی ملے۔ یہ بات انگریزی آداب افسری کے سراسر خلاف تھی۔ نجیب شاہ نے کل ہی بتا دیا تھا کہ رپورٹ تیار ہو چکی ہے جس میں غلام حیدر کی فائل اور سردار سودھا سنگھ کے متعلق تمام ضروری معلومات موجود تھی، لیکن وہ اسے دفتر میں دیکھ نہیں سکا تھا کیونکہ فوراً میٹنگ کے لیے فیروز پور نکلنا تھا۔ البتہ اس نے یہ فائل ساتھ لے لی تھی کہ اس کا مطالعہ کر لے۔ جیسے جیسے وہ فائل کا مطالعہ کرتا گیا، غلام حیدر کے لیے فکر مند ہوتا گیا۔ دفتر میں غلام حیدر کے ساتھ پہلی ملاقات میں ولیم سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی، اس کے پیش نظر اس نے سوچا کہ غلام حیدر کوئی بھی غلط فیصلہ کر سکتا ہے، جبکہ ولیم فائل کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ دوسری صورت میں غلام حیدر کے جوابی حملہ کرنے پر حالات اسے مجرم بنا سکتے تھے، لیکن کل اسے وقت ہی نہ مل سکا کہ نجیب شاہ کے ساتھ بات کر کے اس مسئلے پر سنجیدہ قدم اٹھا سکے۔ ہاں، ڈپٹی کمشنر کو ولیم نے اس بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیا تھا۔ میٹنگ میں یہ مسئلہ زیر بحث طے نہ تھا، پھر بھی ولیم نے ضروری سمجھا کہ معاملہ ڈپٹی صاحب کے کانوں تک پہنچ جائے۔ رات وہ دیر سے جلال آباد لوٹا تھا اور آج اتوار کی وجہ سے چھٹی تھی، مگر ولیم کو کسی وجہ سے چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بار بار رپورٹ کا مطالعہ کیا جو نجیب شاہ نے 3 دن کے اندر سرکاری کارندوں کی معلومات سے تیار کی تھی۔ اس فائل میں زیادہ تر شیر حیدر اور غلام حیدر کی زندگی کے کوائف جمع کیے گئے تھے۔ واردات کے متعلق رپورٹ تیار کرنا
فی الحال نجیب شاہ کے بس کا کام نہیں تھا، اس طرح کی رپورٹ پولیس کا کام تھا۔ پھر بھی اپنی حد تک واقعہ کے نشیب و فراز کا تھوڑا بہت جائزہ ضرور لیا گیا تھا اور اہم معلومات دے دی گئی تھی جو انہوں نے موقع واردات پر پہنچ کر حتیٰ کہ سودا سنگھ اور غلام حیدر کی حویلیوں میں جا کر فراہم کی تھی۔ ولیم 1 گھنٹے تک وہیں بنگلے کے صحن میں بیٹھا کافی پینے کے ساتھ فائل کا مطالعہ کرتا رہا۔ آخر بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ملازم کو آواز دی۔ گلدین بھاگتا ہوا کچھ فاصلے پر آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈرائیور کو بلاؤ، ہم کہیں جانا چاہتے ہیں۔ ولیم نے کھردرے لہجے میں گلدین کو بغیر نظریں اٹھائے حکم دیا، اور سنو، ہمارا اوور کوٹ لے آؤ۔ گلدین حکم ملتے ہی الٹے قدموں بھاگا۔ اس کے جانے کے چند ثانیوں بعد ہی دلبیر سنگھ ڈرائیور پگڑی باندھے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ولیم نے اسے دیکھ کر کہا، دلبیر سنگھ، انسپکٹر متھرا سے کہو کہ ہم نے کہیں جانا ہے، وہ جلدی سے آئے اور تم بھی چلنے کی تیاری کرو۔ یہ کہہ کر ولیم اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ چلنے کے لیے ضروری سامان لے لیا جائے۔ ٹھیک 20 منٹ بعد ولیم اوور کوٹ پہنے نکلا تو پورا عملہ انتظار میں کھڑا تھا۔ CID متھرا صاحب، 10 عدد سنتری اور ان کے علاوہ بھی 10-12 لوگ جو قریب ہی رہائش پذیر تھے۔ دلبیر سنگھ باہر جیپ سٹارٹ کیے کھڑا تھا۔ ولیم نے متھرا کے ساتھ ہاتھ ملایا اور باقیوں کو دور سے ہی سلام کا اشارہ کر دیا۔ جیپ کے پاس آ کر ولیم نے متھرا سے مخاطب ہو کر کہا، متھرا صاحب، 6 سنتری لے کر جیپ میں بیٹھ کر اور دوسرے سب اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ جیپ نے جلال آباد کو پیچھے چھوڑا تو ولیم نے ڈرائیور کو حکم دیا، دلبیر سنگھ، ہمیں کچھ دیر جودھا پور رک کر جھنڈو والا کی طرف چلنا ہے۔ دلبیر سنگھ نے سر جھکاتے ہوئے جیپ کو اگلے گیئر میں ڈال دیا۔ جیپ کی رفتار کے ہموار ہوتے ہی ولیم نے انسپکٹر متھرا کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ متھرا صاحب، کیا میں سمجھوں کہ سدھا سنگھ یا غلام حیدر کے گاؤں پر حملہ کرنا سکھ مسلمان لڑائی ہے یا چودراہٹ کا معاملہ ہے؟ ولیم نے متھرا کی طرف دیکھے بغیر سوال کیا۔ سر، پہلے تو لڑائی ذاتی اناد اور فرد کے مفاد سے شروع ہوتی ہے، مگر سکھ اور مسلمان دونوں عقل سے زیادہ جذبات میں پنتے ہیں، اس لیے یہ لڑائی فوراً کسی ایک نعرے کی بنیاد پر مذہبی روپ لے لیتی ہے۔ متھرا صاحب کو اپنا فلسفہ پیش کرنے کا موقع مل چکا تھا، اس لیے اس نے بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سر، یہ علاقہ جسے آپ فیروز پور کہتے ہیں، یہاں گیہوں سے زیادہ برچھیاں اگتی ہیں اور معزز پیشہ چوری ہے۔ بلا شبہ جلندھر کے بدماش پر فیروز پور کے مولوی کو فضیلت ہے۔ متھرا صاحب، کیا بات ہے، تم سکھوں کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہو۔ کیا ان کے سند واقعی جالندھر کے بدماش کے مقابلے میں سند ہی ہے؟ ولیم کے اس بھرپور طنز پر انسپکٹر متھرا ایک دم جھینپ گیا۔ اسے اپنی لاگدار گفتگو کا احساس فوراً ہو گیا، چنانچہ الفاظ کو احتیاط کی شکل دینے لگا اور بولا، سر، ایسی بات نہیں، سند اور مولوی سے میری مراد ایک ہی ہے۔ دونوں ہی خون کی تیز گردش میں خدا اور گرو جی کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے شیر حیدر کا یہاں کافی اثر و رسوخ تھا۔ ولیم نے بات فوراً اور اچانک اپنے مطلب کی طرف موڑی، جس میں متھرا صاحب کو داخل ہونے میں کچھ وقت لگا، پھر بھی اسے اس امر کی تصدیق کرنا پڑی۔ انسپکٹر متھرا نے جواب دیا، جی سر، شیر حیدر تو پورے علاقے کا جمعدار بنا ہوا تھا، جب تک زندہ رہا پتہ نہیں کھڑکنے دیتا تھا۔ متھرا، میں جتنی بات پوچھتا ہوں مجھے اتنا ہی جواب چاہیے، ولیم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ عہدے بانٹنا گورنمنٹ کا کام ہے، مقامیوں کو اس میں دخل نہیں۔ متھرا کو ولیم کے خاص جملے نے سنجیدہ رہنے اور فاصلے کا مطلب سمجھا دیا تھا۔ اس کے بعد کچھ دیر دونوں طرف سے خاموشی رہی اور جیپ دوڑتی رہی، لیکن انسپکٹر متھرا نے گھبرا کر سہمے ہوئے انداز میں کہا، جی سر۔ ولیم کی اس تنبیہ پر اب یہ بات اسے معلوم ہو چکی تھی کہ ولیم کے آگے جھوٹ بولنا اور جانبداری سے کام لینا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ متھرا نے طرح طرح کے بڑے افسروں کو دیکھا تھا، اس لیے تجربے کی بنا پر اسے فوراً محسوس ہو گیا کہ ولیم کا معاملہ ذرا ٹیڑھا ہے، لہٰذا جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں۔ شیر حیدر رستہ گیری اور قتل وغیرہ میں کبھی ملوث رہا ہے؟ ولیم نے دو ٹوک پوچھنا شروع کر دیا۔ بالکل نہیں سر،
مترا نے آپ کے مختصر جواب میں ہی عافیت سمجھی۔ رعایا کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ ولیم نے پوچھا۔ انسپیکٹر متھر داس بولا، سر اس معاملے میں میں بے خبر ہوں، میرا واسطہ نہیں پڑا، لیکن سر ایک بات ایسی ہے کہ ارد گرد کے مسلمان چودھری بھی اس کے خلاف تھے، شاید وہ ان کی عزت نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اپنی رعایا کی عزت بھی نہیں کرتا تھا؟ ولیم نے مترا کو دوبارہ پٹری پر لانے کی کوشش کی۔ جی سر، متھر داس نے گھبرا کر مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ ولیم نے فوراً اگلا سوال کر دیا، گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ کوئی شکایت سننے میں نہیں آئی؟ انسپیکٹر مترا نے بغیر وضاحت کے کہا، لیکن ولیم مترا کے جواب میں چھپے نشتر کو مسلسل محسوس کر رہا تھا۔ مترا بڑی چالاکی سے کام لے کر ولیم کو باور کروانا چاہتا تھا کہ شیر حیدر گورنمنٹ کے دربار میں گویا حاضر باشوں میں نہ تھا۔ سی آئی ڈی انسپیکٹر مترا کے ساتھ اس گفتگو میں ایک بات ولیم پہ واضح ہو چکی تھی کہ غلام حیدر کسی بھی وقت مشکل میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ اس کے باپ کے خلاف بغض دیسی چودھریوں سے لے کر سرکاری افسروں تک میں بھرا ہوا تھا۔ اس کی واحد وجہ شاید یہ تھی کہ شیر حیدر نے اپنے معاملات اپنے ہی ہاتھ میں رکھے تھے اور وہ فیصلے بھی صحیح وقت میں کرتا تھا۔ انسپیکٹر متھرا داس کے ساتھ ولیم کی گفتگو 20 منٹ جاری رہی۔ اس عرصے میں جیپ جلال آباد سے شمال مشرق کی طرف کچی سڑک پر دوڑتی رہی، جس کے دائیں طرف نہر تھی اور بائیں ہاتھ کھیتوں کا سلسلہ۔ دھند باقی تھی، اس لیے دور کا منظر صاف دکھائی نہ دیتا تھا، البتہ پاس کی نظر میں غیر واضح سے مناظر تھے۔ کھیت کچھ زیادہ نہیں تھے، کہیں چارے کی فصلیں، چری اور مکئی وغیرہ، اور کہیں خالی زمین تھی جس میں بھکڑا، اٹسٹ، اک اور دوسری کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ککر، جنڈ اور کریر کے درخت بھی کہیں کہیں نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی تعداد ویرانی کے اعتبار سے بہت کم تھی۔ پوری سڑک سرکنڈوں کے بے پناہ جمگھٹوں کے درمیان میدے کی طرح پسی ہوئی گند سے اٹی پڑی تھی، جو بارش ہونے کی وجہ سے اب کچڑ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اگر آج بارش نہ ہوئی ہوتی تو لازماً جیپ گزرنے کے بعد غبار اس طرح اٹھتا جیسے دھوئیں کے مرغولے چڑھتے ہیں۔ ان زمینوں کی ویرانی سے صاف پتہ چلتا تھا کہ لوگوں کو اپنے معاش کی پرواہ نہیں، وہ کھیتی باڑی سے زیادہ چوری چکاری کو اولویت دیتے ہیں۔ دوسری طرف نہر کے کنارے پر مسلسل کیکروں اور سرکنڈوں کے بے شمار جھنڈ تھے جو ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ سرکنڈوں کے بیچ کہیں ٹالی یا اسی طرح کا مقامی پیڑ نظر آ جاتا تھا، مگر ان کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ اکا دکا لوگ بھی نظر آئے جو کچھ دیر تک کھڑے ہو کر حیرانی سے جیپ کو دیکھتے، پھر اپنے رستے پر چل دیتے۔ ولیم کو یہ سب دیکھ کر شدید کوفت کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے دل ہی دل میں ان سابقہ اسسٹنٹ کمشنروں پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے علاقے میں ذرا بھی ترقی کا کام کرنے یا لوگوں کو کام پر اکسانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ آفیسر محض یہاں افسری کرنے کے لیے آتے رہے تھے، جیسے پورے جلال آباد کو شکارگاہ بنانا چاہتے ہوں، جہاں ان کے کتے خرگوشوں اور سوروں کے پیچھے لمبی دوڑیں بھاگ سکے۔ اس نے سوچا، اگرچہ اس کوتاہی میں مقامی لوگوں کا بھی نقصان ہے، مگر حقیقتاً گورنمنٹ کا نقصان بڑے پیمانے پر تھا، کیونکہ علاقہ جس قدر غیر آباد ہوتا، حکومت کو خراج اور مالیے کا نقصان اتنا ہی زیادہ تھا۔ ولیم کا یہ علاقے کا پہلا بے قاعدہ دورہ تھا۔ وہ سب کچھ ڈائری میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ انہی خیالوں میں تھا کہ جیپ آہستہ سے ایک جگہ پر رک گئی۔ ولیم نے چونک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ رک کیوں گئے؟ سر، ہم جودھا پور پہنچ چکے ہیں، دلبیر سنگھ نے جیپ کو گیئر سے نکالتے ہوئے خبردار کیا۔ دلبیر کی آواز سن کر ولیم خیالوں سے باہر آیا۔ اس نے ایک طائرانہ سی نظر پورے گاؤں پر ڈالی جو بمشکل 50 گھروں پر مشتمل تھا اور آبادی زیادہ سے زیادہ 200-250 افراد ہوگی۔ جیپ سے تھوڑے فاصلے پر چھوٹی مسجد تھی جس کے دائیں پہلو پر بڑا پیپل کا درخت تھا۔ مکان سب کچے تھے اور ان میں سے اکثر کی مٹی سیم اور تھور کی وجہ سے مسلسل گر رہی تھی۔ بعض مکانوں کی دیواریں پاتھیوں کے بیل بوٹوں سے بھری ہوئی تھیں، جن میں سے کچھ سوکھ کر نیچے گر پڑی تھی۔ رات کو غالباً بارش ہوئی تھی، اس لیے گلیاں جو پہلے ہی تنگ اور ناہموار تھی
کیچڑ اور بارش کے پانی سے بھر گئی۔ اکا دکا بچے مسجد کے پاس قدرے بلند اور خشک زمین پر بنٹے کھیل رہے تھے۔ ان کے پاس ہی دو بوڑھے چارپائی بچھائی کھیل دیکھنے کے ساتھ اپنی باتیں کر رہے تھے، جو بچوں کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ دونوں نے ہاتھ سے بنے ہوئے کھدر کے کھیس اوڑھ رکھے تھے، جن کے کناروں پر سرخ اور سوت ہی کے دھاگے کی نیلی ڈوریاں بندھی تھیں۔ ان ڈوریوں کی وجہ سے کھیسوں کی شوکت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جب کھیلتے کھیلتے بچوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا تو یہ بوڑھے بہت آسانی سے ان کے درمیان منصفی کا فریضہ بھی ادا کرتے جاتے۔ ولیم کی جیپ جیسے ہی وہاں رکی، سب نے اپنے کام چھوڑ کر اسی طرف دھیان کر لیا، مگر کچھ سہمے انداز میں۔ دونوں بوڑھے بھی چادریں سمیٹتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک بوڑھے کی اسی جلدی میں سر سے پگڑی گر گئی، جسے افراتفری کی حالت میں تیزی سے اٹھا کر وہ سر پر باندھنے لگا۔ ولیم نیچے اتر کر آہستہ روی سے چلتا ہوا بوڑھوں کے قریب آ کر رک گیا، جبکہ سنتری بندوقیں تھامے وہیں الرٹ کھڑے رہے۔ اسی طرح انسپکٹر مترا ولیم کے پیچھے تمیز سے کھڑا ہو گیا۔ اس گاؤں میں غالباً پہلی دفعہ کسی گورے کی آمد ہوئی تھی، اس لیے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، حتیٰ کہ انہیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ فرنگی سے ڈرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بس بڑ بڑ اسے دیکھنے لگے۔ کچھ بچے ڈر کے گھروں کو بھاگ گئے اور کچھ دور جا کر کھڑے ہو گئے، جیسے محفوظ جگہ پر بیٹھ کر تماشا دیکھنا چاہتے ہو۔ ولیم نے چند لمحوں میں ہی پورے گاؤں کا جائزہ لے لیا تھا۔ سامنے کے گھر میں کیکر کا درخت بھی تھا، جس پر زرد پھولوں کی اتنی بہتات تھی کہ وہ پیڑ ہی سونے کا لگتا تھا۔ اسی کیکر پر ایک کبوتر اٹھانے والی چھتری پر بھی کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب ولیم کو اتنا دلکش لگا کہ وہ چند لمحے ہر ایک چیز سے بے نیاز اسی خوبصورت منظر میں کھو گیا۔ ولیم نے آگے بڑھ کر السلام علیکم کہا اور کھڑے ہو کر گاؤں پر ایک بھرپور نظر ڈالنے لگا۔ اس کے اس عمل کے دوران وہاں لوگ جمع ہونے لگے، مگر اکثر دور ہی اپنے دروازوں سے جہانکا تانی کر رہے تھے کہ نہ جانے ابھی کون سی قیامت آ جائے۔ ولیم کچھ دیر کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اپنی اسٹک اس نے چارپائی کے سرہانے سے لگا دی۔ اس دوران جو 10-12 لوگ وہاں آن کھڑے تھے، ان میں سے ایک بوڑھے سے مخاطب ہو کر بولا، ہم نے سنا ہے اس گاؤں کا آدمی قتل ہوا ہے۔ بوڑھا نہایت تمیز سے آگے ہو کر بولا، حضور چراغ دین بالکل بے گناہ مارا گیا، ہاتھ باندھ کر جو ہلکے راشا سے کانپ رہے تھے۔ سردار، سکھوں نے مار دیا، بیچارے کی ایک یتیم بیٹی ہے اور بیوی رحمت بی بی بیوہ ہو گئی، ہم اس کی بیوی سے ملنا چاہتے ہیں۔ ولیم نے سپاٹ انداز میں کہا، سرکار وہ 40 دن تک گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ بوڑھے نے وضاحت کی، اب وہ 40 دن تک پردے میں رہے گی۔ بیچاری کا خامن جو نہ رہا تو کیا ان کا کوئی اور رشتہ دار نہیں؟ اگر کوئی رشتہ دار ہے تو اسے بلا لو، ہم اسی سے بات کر لیں گے۔ ولیم نے تحمل سے پوچھا، حضور کل ہی قصور سے اس کا بہنوئی مولوی کرامت اور چراغ دین کی بہن شریفہ آئی ہے، بیچاری پیٹتے پیٹتے بے ہوش ہوئی جاتی تھی۔ کرما والی کا ایک ہی بھائی تھا، سکھوں نے مار دیا۔ سرکار ظلم ہو گیا آپ کی سرکار پہ، سودھا سنگھ نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے۔ صاحب بہادر، اس نے سارے انگریزی قانون فیل کر دیے۔ ولیم نے دیکھا کہ بڈھا زیادہ ہی بولنے لگا ہے۔ دراصل اس کے نرم رویے نے اسے کچھ زیادہ ہی حوصلہ دے دیا تھا، اس لیے وہ عرض و معروض سے بڑھ کر سرکار کی طنز پر اتر آیا تھا۔ یہ بات حکومت کے وقار کے خلاف تھی۔ اسے اس طرح بولتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی آہستہ آہستہ مجمع کی شکل میں ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ولیم کو یہ بات ناگوار گزری۔ وہ انصاف کا قائل تو تھا، مگر مقامی لوگوں کے ساتھ فاصلے کی کمی منظور نہ تھی۔ چنانچہ سٹپٹا کر بولا، بڈھے زیادہ باتیں مت بناؤ، جاؤ مولوی کرامت کو بلاؤ، سرکار اس قتل کا پورا انصاف کرے گی۔ ولیم کے سپاٹ اور دو ٹوک رویے نے بڈھے کو دوبارہ اپنی اوقات میں کر دیا۔ وہ اس اچانک سد مہری پر بوکھلا گیا اور کھسیانہ سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس صورتحال میں اس کا راشا مزید بڑھ گیا۔ بڈھے کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی جلدی سے پیچھے سے رکھ گئے، جو چند لمحے پہلے ولیم پر سایہ کیے کھڑے تھے۔ اسی اثنا میں ایک لڑکا بھاگتا ہوا مولوی کرامت کو بلا لایا۔
मौलवी करामत सहमे हुए अंदाज में लोगों को नजरअंदाज करके विलियम की तरफ जाने लगा। मजमा अब छट चुका था, बल्कि अक्सर लोग अपने घरों के दरवाजों पर जाकर खड़े हो गए। इस अरसे में विलियम एक तमकनत से अपनी बैत को चारपाई के पाए से आहिस्ता आहिस्ता मारता रहा। मौलवी करामत ने 2 कदम दूर ही से सलाम किया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। गालिबन उसे लड़के ने बुढ़े को साहिब की तरफ से पिलाई जाने वाली डांट की इत्तला भी कर दी थी, इसीलिए कुछ ज्यादा ही मोहतात नजर आ रहा था और साहिब के बोलने का इंतजार कर रहा था। वैसे भी मौलवी करामत इस गांव के लोगों से ज्यादा मुआमले की ऊंच नीच समझने वाला था, क्योंकि थोड़े बहुत किताबी इल्म ने उसे मुआमला फहमी का इदराक दे दिया था। इसीलिए वो पिछली 3 पुश्तों से कसूर में अपनी इमामत बचाए हुए था। जैसे ही मौलवी करामत नजदीक पहुंचा, विलियम ने उसे मुखातिब किया। खूब, आप मौलवी करामत हैं? विलियम ने उसके इनकसार से मुतासिर होकर गुफ्तगू का आगाज किया। आपका गुलाम और अंग्रेज सरकार का नाम लेवा करामत ही हूं। मौलवी करामत ने सारे जिस्म की आजी चेहरे पर समेटते हुए जवाब दिया। तुम चिरागदीन के क्या लगते हो? विलियम ने उसी बेनियाजी से पूछा। गुलाम उसका बहनोई है। मौलवी करामत के जवाब देने में ऐसी इनकसारी थी जो अगरचे विलियम की नजर में चापलूसी थी, मगर उसे पसंद आई। लिहाजा उसने मौलवी में दिलचस्पी लेते हुए पूछा, तुम कहाँ रहते हो? विलियम की तमकनत बरकरार थी, अलबत्ता लहजे में हल्की मलायमत दर आई। साहिब जी, बंदा तहसील कसूर की बाजगुजारी में है और पेशे इमामत पेशा है। कल शाम ही पहुंचा। मौलवी ने उसी इनकसार से जवाब दिया। आपको इत्तला कब हुई चिरागदीन के कत्ल की? विलियम ने पूछा। सरकार सुबह फजलदीन को मौलका का सबक देकर और करीमा का आखिरी दौर खत्म कराकर रोटियां लेने भेजा और मैं थोड़ी देर चारपाई पर आराम करने के लिए लेट गया। सर्दियों के दिन हैं, सर पर आफताब चमका तो आंख खुली। मस्जिद में पहुंचा था कि जोहर की अजान की तैयारी करूं। उसी वक्त राज मोहम्मद चिरागदीन की खबर लेकर पहुंच गया। ये बुध का दिन था। कहने लगा, चिरागदीन को सोधा सिंह के बंदों ने बर्छियों से मार दिया और मकई के फसल जो ले जा सके ले गए, बाकी को आग लगा दी। वो 12 बजे दिन के वक्त मेरे पास पहुंचा। हम शाम की रेल से बैठे। जलालाबाद तो सरगी ही पहुंच गए थे, लेकिन जोधापुर जुमेरात दोपहर आए और आज जुम्मा है। मौलवी करामत ने मुख्तसर जवाब में पूरी तफसील बता दी। विलियम ने देखा कि मौलवी करामत ने कितनी होशियारी से पूरा मलबा सोधा सिंह पर डाल दिया। हालांकि उसने मुलजिम के मुतालिक कुछ नहीं पूछा था। तुम्हें इतनी देर क्यों लगी जोधापुर आने में? विलियम ने सवाल का सिलसिला जारी रखा। हुजूर, राड़े से कसूर का 10 कोस और फिर जलालपुर से जोधापुर का 20 कोस पैदल तय किया। इसमें देर हो गई, लेकिन कल साते के खत्म पर पहुंच गया था। चिरागदीन कितने अरसे से शेर हैदर का मुलाजिम था? विलियम ने पूछा। सरकार 35 साल से वो इन्हीं का नमक खार था। मौलवी ने अब मुख्तसर जवाब देने शुरू कर दिए। गुलाम हैदर जोधापुर कब पहुंचा? अब विलियम ने दोबारा गांव के लोगों को मुखातिब किया, लेकिन लहजे की सख्ती बरकरार थी। अब एक और बूढ़े को हौसला हुआ कि वो आगे बढ़कर जवाब दे। ये बूढ़ा सरतापा सफेद लट्ठे में था, मगर हाथ में असा नहीं था और कमर भी झुकी ना थी, लेकिन उम्र के उस हिस्से में जरूर था जब जिस्म की कमजोरी ताकत में कभी तब्दील नहीं हो सकती। साहिब बहादुर जी, गुलाम हैदर मंगल के दिन आया था और उसने कहा था कि वो उस खून को जाया नहीं जाने देगा। हुजूर, गुलाम हैदर को आप पर बहुत भरोसा है और वो आपके इंसाफ की बहुत तारीफ कर रहा था। कहता था वो अंग्रेजी सरकार के पास जाकर सोधा सिंह से चिरागदीन के कत्ल का पूरा हिसाब लेगा। विलियम को बुढ़े की इस बात से कोफ्त हुई, क्योंकि बुढ़ा यकीनन झूठ बोल रहा था कि गुलाम हैदर को सरकार पर भरोसा है। वो समझ गया था कि ये महज उसकी चापलूसी की जा रही है, मगर उसकी ये बात सच जरूर थी कि गुलाम हैदर मंगल से पहले जोधापुर नहीं आया था, बल्कि वो पिछले 4 साल से जोधापुर ही नहीं दाखिल हुआ था। इसके अलावा विलियम ने गांव वालों से और भी कई सवाल किए, जिससे उसे साफ पता चल गया कि चिरागदीन का कत्ल और मकई की फसल का उजाड़
سودھا سنگھ کے خلاف کوئی سازش نہیں تھی، جیسا کہ پہلے اس کے ذہن کے گوشے میں ہلکا سا اندیشہ تھا۔ ان سوال و جواب سے فارغ ہو کر ولیم اٹھ کھڑا ہوا اور جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ لوگ فوراً پچھلے قدموں ہٹ گئے جو دوبارہ مجمع کی شکل میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ ولیم جب تک گاؤں والوں سے بات چیت میں مصروف رہا، انسپیکٹر مترا اور دیگر عملہ ماتحتی بھول کر گفتگو میں دوسرے سامعین کی طرح دلچسپی لے رہے تھے، مگر ولیم کو اٹھتے ہی انہیں اپنے اوقات کا احساس ہو گیا۔ وہ فوراً الرٹ ہو گئے اور ولیم کے احترام میں ایک طرف تعظیم سے کھڑے ہو گئے۔ ولیم آہستگی سے چلتا ہوا جیپ کی طرف بڑھا اور سوار ہو گیا۔ بعد ازاں سنتری اور مترا بھی جلدی سے جیپ میں سوار ہو گئے۔ دلبیر سنگھ نے جیپ سٹارٹ کر دی۔ قبل اس کے کہ وہ اسے گیئر میں ڈالتا، ولیم نے مولوی کرامت کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ مولوی کرامت بھاگ کر قریب آیا تو ولیم نے نرمی سے کہا، مولوی، کل تمہیں جلال آباد آنا ہے، تحصیل میں آ کر مجھ سے ملو۔ مولوی کرامت نے ہاتھ باندھ کر سر ہلایا، پھر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کر دیا۔ اس کے بعد جیپ چل دی، جس کا رخ جھنڈو والا کی طرف تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے اور جھنڈو والا محض 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ سودھا سنگھ کا گاؤں۔ جیسے ہی جیپ گاؤں سے نکلی، لوگ 3 گنا بڑھ گئے۔ عورتیں بھی گھروں سے نکل آئیں اور ولیم کی آمد پر تبصرے ہونے لگے۔ ان کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ وہ کسی انگریز کو دیکھ سکے، اس لیے سب بہت پرجوش اور بھرے بھرے لگ رہے تھے۔ ان کے خیال میں جودھا پور میں ایک انگریز بڑے افسر کا آنا غلام حیدر کے اثر و رسوخ کا نتیجہ تھا، جس نے لاہور میں رہ کر اپنے تعلقات وائسرائے تک بڑے بڑے افسروں سے پیدا کر لیے تھے، ورنہ کہاں جودھا پور اور کہاں انگریز سرکار کا کلیکٹر۔ ایک شخص نے کہا، بھائی میرا بخش، دیکھا تم نے اپنے غلام حیدر کا زور؟ کلیکٹر صاحب جودھا پور میں ایسے ہی نہیں آیا، غلام حیدر کی مار تو لاہور میں بڑے گھر تک ہے۔ رشید ماچھی جو گنے کے چھلکے سے زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میاں رنگو، میں تو پہلے دن سے ہی سوچے بیٹھا تھا کہ اب سکھڑوں کی خیر نہیں، اپنا غلام حیدر شیر ہے، شیر۔ انگریز سرکار کا عدل تو اب جودھا پور پہنچے ہی پہنچے۔ سنا ہے کہ تھانے دار کو حکم مل گیا ہے کہ سودھا سنگھ کو ہتھ کڑی لگا کر گھسیٹتا ہوا تھانے لے کر آئے۔ میرا بخش جو چارپائی پر بیٹھ کر حقے کے کئی کش لگا چکا تھا، بڑی سوچ پچار کے بعد مخاطب ہوا، بیلیو، تم خود ہی سوچو، غلام حیدر کس بات کا ثبوت ہے؟ کیا تم بھول گئے جب اس نے کہا تھا کہ سودھا سنگھ کو اس ناحق خون کا حساب دینا پڑے گا؟ اس کے بعد 1-2 چارپائیاں اور بھی نکل آئیں۔ سردی کی دھوپ سینکنے کے لیے ان کے پاس یہ ایک ایسا موضوع آ گیا جس کا ایک سرا وائسرائے اور دوسرا جودھا پور سے ملتا تھا۔ ان کے لیے چوری چکاری اور دیسی قصے کہانیاں اچانک دقیانوسی ہو گئی۔ چراغ دین کا قتل اور مکئی کی فصل ایسا عظیم واقعہ تھا جس نے انگریز سرکار اور غلام حیدر کی طاقت کے درمیان حد فاصل کو ختم کر دیا تھا۔ یہ تو سب کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ غلام حیدر بڑے شہروں میں بڑے بڑے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، جہاں اور بھی بڑے راج والے اور پولیس والے کپتان جمع ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، غلام حیدر، جب تمہیں کوئی مصیبت پڑے تو ہمیں خبر کر دینا، تیرے دشمنوں کو باندھ کر تیرے آگے پھینک دیں گے۔ ایک فوج کے سب سے بڑے افسر کو تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب وہ غلام حیدر کے ساتھ شکار کھیلتے جودھا پور کچھ دیر رکے تھے۔ ایک بوڑھی عورت جس کا گھگرا ایک مرلے کے گھیر میں پھیلا ہوا تھا آگے بڑھ کر بولی، وے میرا ہنتے جودھا پور نو ستے خیرا نے، ہنتے غلام حیدر دا سکھ دی سری تے پیر آ گیا۔ جودھا پور والوں کی نظر میں اب غلام حیدر کے ساتھ سودھا سنگھ کا نام لینا بھی غلام حیدر کی توہین تھی۔ ان کی نظر میں اب سودھا سنگھ محض ایک دیسی بدماش اور 2 ٹکے کا غنڈہ تھا، جبکہ غلام حیدر کے تعلقات نئی دلی سے لے کر ملکہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ مولوی کرامت بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے نہ تو پہلے کبھی غلام حیدر کو دیکھا تھا اور نہ ہی جودھا پور والوں سے کچھ زیادہ واقف تھا، البتہ اس بات پر دل ہی دل میں خوش تھا کہ اسے کمشنر صاحب نے تحصیل حاضر ہونے کو کہا ہے۔ اس نے سوچا، گاؤں والوں کی نسبت وہ اس سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔
لوگ اسے رش کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی قسم کا تاثر نہیں دے رہے تھے کہ مولوی کرامت جو دوسرے ضلع کا ہے کہیں اپنی برتری نہ سمجھ لے اور جودھا پور والوں کی توہین نہ ہو۔ باہر طور ہر ایک نے آج اپنے کام کو التوا میں ڈال دیا اور وہاں آ کر جم گیا۔ جو صبح سویرے چارہ وغیرہ لینے گئے تھے وہ بھی لوٹ آئے۔ سردیوں کی اس دھوپ میں بیٹھ کر ولیم کی آمد پر طرح طرح سے خیالات کا اظہار کرنے لگے، اور جب انہیں یہ پتہ لگا کہ ولیم جودھا پور سے سیدھا جھنڈو والا کی طرف گیا ہے تو ان میں مزید گرم جوشی پیدا ہوئی۔ میرا بخش نے فوراً ایک آدمی کا انتخاب کیا کہ وہ پتہ چلائے ولیم جھنڈو والا میں سدھا سنگھ سے کیا پوچھ گچھ کرتا ہے۔ اس کام کے لیے رحمت علی کا قرہ نکلا، جسے گھوڑی کے ذریعے جھنڈو والا کی حدود میں چھوڑ کر آنے کا کام اللہ بخش کو سونپا گیا تاکہ وہ جلدی جھنڈو والا پہنچ جائے۔ اگر حدود میں پہنچ گیا تو آگے گاؤں تک پیدل 1 ہی میل طے کرنا پڑتا ہے۔ گاؤں تک گھوڑی پر جانے کا مطلب مشکوک ہونے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یوں بھی اب یہ کام خطرے سے خالی نہیں تھا کہ دونوں گاؤں کی اب باقاعدہ دشمنی ہو چکی تھی۔ رحمت علی رخصت ہوا تو میرا بخش نے داڑھی کو انگلیوں سے خلال کیا، پھر حقے کے 2-4 کش لیے اور سب لوگوں پر بھرپور نظر ڈالی، گویا یہ ثابت کر رہا ہو کہ اس کی یہ کارروائی اس قتل میں اہم کام ہوگی اور یہ کام اسی کو سوجھا ہے۔ اس کے اس عمل سے 1 گنا مولوی کرامت کی اہمیت میں بھی کمی واقع ہوگی، جو چند لمحے پہلے گاؤں کو احساس کمتری میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔